بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد محترم حاضرین، قرآن کے اندر دعاؤں کا ذکر بکثرت آیا ہے اور اللہ کے مختلف نام کے ساتھ، مختلف صفات کے ساتھ انبیاء اور نیک لوگوں نے دعا کی ہے، لیکن قرآن کی جو دعائیں ہیں، ابھی ہم نے جو آج تراویح پڑھی اس میں بھی کئی دعائیں آئی ہیں۔ جو دعائیں قرآن کے اندر مذکور ہیں ان میں سے آپ دیکھیں، دعاؤں کو اگر غور کریں تو اکثر جگہ صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کی گئی ہے۔ صفت ربوبیت، ربنا، ربی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اسی صفت کے ساتھ قرآن میں 99% سے بھی زیادہ اسی صیغے کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ دعا کی گئی۔ بہت کم جگہوں میں، بلکہ اگر کہا جائے 4 یا 5 جگہوں میں صرف اللہم اللہم آیا ہے، یعنی لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، اس کے ذریعہ دعا کی گئی ہے 4 یا 5 جگہوں میں پورے قرآن میں 30 پارے میں۔ لیکن لفظ رب کے ذریعہ جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، مطلق طور پر مفرد، اس کو غیر کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لفظ رب کسی کو رب نہیں کہہ سکتے، ہاں اگر اس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے تو رب کی اضافت کہہ سکتے ہیں، جیسے رب الدار، گھر کا مالک۔ تو لفظ رب ہی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اکثر دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ یہ راز معلوم ہے، لفظ رب یا ربوبیت جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کو یہ لفظ یا صفت اتنی پسند ہے کہ جتنی بھی دعائیں قرآن کے اندر کی گئی ہیں لفظ رب کے ذریعہ، 2 یا 3 دعاؤں کے علاوہ اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا ہے، ساری دعاؤں کو قبول کیا ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ناجائز جو چیز ہے بظاہر شریعت کی نگاہ میں، وہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے لفظ رب کی وجہ سے۔ تو یہ لفظ رب میں یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے۔ اگر ہم اے رب، اے ہمارے رب، یا ربی، ربنا، ربی، اس صفت کے ذریعہ اگر اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آ جاتی ہے کہ اللہ اپنے غصے کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلی دعا آدم علیہ السلام، سب سے پہلی دعا آدم علیہ السلام نے کی۔ سوچئے، آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کو اب معلوم ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلی غلطی تھی، پہلی خطا تھی، کیسے توبہ کرنی ہے، کیسے معافی مانگنی ہے، خود آدم کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے سکھایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے کلمات سکھائے۔ کیا سکھایا تھا اللہ نے؟ اب سوچئے، گناہ کرنے کے بعد کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے، کیسے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ خود سکھایا۔ ایسے اگر مانگو گے تو دعائیں قبول ہوں گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آدم سے جب گناہ ہوا تو اللہ نے دعا کیسے سکھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے، جس سے مانگ رہے ہیں ہم، جس سے معافی مانگ رہے ہیں، جس سے توبہ کر رہے ہیں، اگر وہی طریقہ سکھائے کہ ایسے مانگو تو میں معاف کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ معاف ہی کرے گا، کیونکہ وہی سکھا رہا ہے، وہی طریقہ بتلا رہا ہے، اس طریقے سے مانگو، اس طرح سے مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ نے کیا سکھایا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو قرآن کی جو پہلی دعا دیکھیے، اللہ نے کس سے شروع کی؟ آدم ایسے معافی مانگو، ربنا، اے ہمارے رب،
دوسرا دیکھیے اللہ کا دوسرا نام یا دوسری صفت یہاں ذکر نہیں کی. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذاتی نام جو اللہ ہے وہ نہیں ذکر کیا گیا، رحمان نہیں ذکر کیا گیا، رحیم نہیں ذکر کیا گیا، یا اس کے علاوہ جو بھی عزیز، جبار، متکبر، فلاں فلاں اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، صفاتی نام ہیں. اللہ نے وہ دیکھیے یہاں لفظ رب کا حوالہ دے کر کہا مجھ سے دعا مانگو. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دعا سکھائی، گناہ سے معافی کا، بخشش کا جو دعا ہے، جو طریقہ بتلایا اللہ نے، لفظ رب سے شروع کیا کہ اللہ کو لفظ رب یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ معاف کر دیتا آدمی کو. اب دیکھیے شیطان نے اللہ کی نافرمانی سامنے اللہ کی نافرمانی کی. یہ شیطان بھی یہ جانتا تھا کہ کون سی صفت کے ذریعہ اللہ سے مانگے تو اللہ فوراً دیتا ہے. شیطان ابھی دیکھیے نافرمانی کیا، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے. اس نے دعا کی کیا؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، اے میرے رب. یہ ابلیس شیطان دعا کر رہا اللہ سے، کون سی صفت کے ذریعہ، کون سی اللہ کے نام کے ذریعہ؟ لفظ رب کے ذریعہ دعا مانگ رہا ہے. رب انظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے مہلت چاہیے، قیامت تک مجھے زندگی دے، عمر دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا. ذرا سوچیے اللہ کتنا غصہ تھا اس ابلیس پر اللہ غضبناک تھا، سخت غصہ تھا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو ملعون کر دیا. لیکن جب اس نے لفظ اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگا تو غصے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہوئی. اللہ اکبر. ذرا سوچیے کیا تاثیر ہے لفظ رب کے اندر. لفظ رب کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ شیطان پر، ابلیس پر اللہ غصہ ہے، اس کو نکال بھی دیا، وہاں سے بھگا بھی دیا. لیکن جب کہا ربی، اے میرے رب، تو اللہ نے کہا ٹھیک جا، تمہاری دعا، تمہاری بات مان لی گئی. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم سے غصہ بھی ہو تو بار بار جب ہم اپنے رب کو پکاریں اے میرے رب، اے ہمارے رب، یا ربی، یا ربنا ظلمنا انفسنا ربی انی ظلمت، اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اگر ابلیس کی دعا جو سامنے وہی نافرمانی کر رہا ہے لفظ رب کا حوالہ دے کر اپنی دعا قبول کرا سکتا ہے، تو ہم انسانوں پر جو اللہ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، تو کیا اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ اور ایک نقطہ یہاں دیکھیے، لفظ رب، اللہ رب العالمین نے کہا ان رحمتی تغلب غضبی وفی روایت سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اب یہاں دیکھیے ابلیس پر اللہ غصہ ہوا تھا، لیکن لفظ رب جب کہہ دیا اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آئی کہ اس کی دعا بھی قبول کر لی غصے کی حالت میں، رحمت غالب آ گئی غصے پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ رب اور انبیاء کی ساری دعاؤں کو دیکھ لیجیے آپ، جتنی بھی دعا ہیں جن میں سے دو دعا ہم نے کہا لفظ رب کے ذریعہ کی گئی ہے لیکن قبول نہیں کی گئی. کون سی دعا ہے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگی تھی، لفظ رب ہی کا استعمال کیا تھا، رب اغفر لی ولوالدی. تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس دعا کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرے خاندان میں سے میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے. اللہ نے کہا رب انی اعوذ بک من، اللہ نے کہا قال یا نوح انه ليس من اہلک، انه ليس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اسی دیکھیے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، ایمانی رشتہ نسبی رشتے سے مضبوط ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں. حالانکہ حقیقی بیٹا تھا وہ نوح علیہ السلام کا، وہ حقیقی بیٹا تھا، نسبی بھی خونی رشتہ تھا، اسے خونی بیٹا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تمہارے رشتے سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تو ایمانی رشتہ نسبی رشتے سے بڑھ کر ہے. اسی وجہ سے آتے ابو بکر نے جب اپنے بیٹے سے جب مکالمہ ہوا جنگ کے بعد، اے میرے والد آپ میری نگاہ کے سامنے کئی بار آئے لیکن آپ میرے والد تھے اس وجہ سے میں چھوڑ دیا. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اگر تم میرے سامنے آ جاتا تو گردن اڑا دیتا تو میری، تو کافر تھا اس وقت. تو ایمانی رشتہ سب سے بلند ہے. تو یہ دو دعا صرف لفظ رب کے ذریعہ جب کی گئی یہ دعا نہیں قبول ہوئی. اس کے علاوہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے لفظ رب کے ذریعہ جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں ساری دعائیں اللہ نے قبول کیا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پریشان تھے. ابھی آج ہم نے وہ پڑھی تراویح میں وہ چیز ہم نے پڑھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ کیا ہے وہ قبطی اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی جھگڑا کر رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی پیغمبر تھے, بڑے طاقتور بھی تھے. یہ ایک گھونسا مارا مر گیا, وہیں ایک ہی گھونسا میں مر گیا. فرعون کا جو قبطی تھا اس کا. تو اللہ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا. فغفر له, اللہ نے فوراً معاف کر دیا. اس کے بعد پھر بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھوک سخت, کتنے دن کا پیدل سفر ہے, پیدل سفر کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. وہ کیا ہے, 2 بچیاں شعیب کی جو آئی تھیں بکری کا پانی پلانے کے لیے, پانی ان کا پلا دیا. اس کے بعد جا کے کہیں ٹیک لگا کر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اب بھوک بہت سخت لگی ہے, پریشان ہیں, کئی دنوں سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, گھر سے دور ہیں. کیا دعا کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب میں محتاج ہوں, میرے پاس کچھ نہیں کھانے, کچھ نازل کر. ربی ہی سے دعا کی, اللہم نہیں کہا, یا رحمان یا رحیم نہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ بہت محتاج ہوں, بہت گھر سے دور ہوں, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, اللہ کچھ نازل کر. اللہ نے کھانا پانی کے ساتھ بیوی بھی دے دیا, سب کچھ پوری زندگی گزارنے کا اسباب مہیا کر دیا اللہ نے. لفظ رب کیا تاثیر ہے, کیا تاثیر ہے لفظ رب میں. اور سوچئے اسی طریقے سے آپ دیکھیے, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, دعوت دو, تبلیغ کرو, ان کو ایمان کی دعوت دو, تو کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جتنی دعائیں کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ رب کے ساتھ, سب دعا اللہ نے فوراً قبول کر لی. کہا میرے بھائی کو بھی دے, میرے ساتھ بھیج دے. اللہ وہ فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے بڑھ کر اس کی زبان صاف ہے, وہ اچھا بولتا ہے مجھ سے, میری زبان میں ذرہ لقنت ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک. دیکھیے وہ نبی نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام نے صرف لفظ رب کے ذریعہ دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے, ہارون کو. اللہ نے کہا ٹھیک جا, وہ بھی نبی تیرے ساتھ, اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا. لفظ رب کی تاثیر دیکھو, لفظ رب کی تاثیر ہے یہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس کے علاوہ بھی رب, جب بنی اسرائیل اور وہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے کہا تھا, تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جاؤ تم اور تمہارا رب اپنا لڑائی جھگڑا کر لو, ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین الفاسقین. اے میرے رب میں صرف اپنے نفس کا, اپنے جان کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں بس, لہذا ان فاسقوں کے درمیان مجھ سے جدائی پیدا کر دے. اللہ نے فوراً جدائی پیدا کر. لفظ رب کی تاثیر, ربی انی لا املک الا نفسی, فوراً اللہ نے 40 سال کی سزا متعین کر دی ان پر, بنی اسرائیل پر. اس طرح بہت ساری دعائیں آپ دیکھیے, کہیں بھی کسی بھی نبی کی دعا رب نجنی من القوم الظالمین, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اللہ نے فرعون سے نجات دے دی. رب انی ظلمت. اسی طریقے سے آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کثرت سے دیکھیں, سب ربی ہی سے انہوں نے دعائیں کی ہیں. ربی 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 لا تذر علی الکافرین دیارا, اللہ تو اس سرزمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ. اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ ایسا طوفان آیا, ایسا سیلاب آیا کہ سارے کافروں کے گھر اجڑ گئے, ڈوب گئے. کافر بھی سب ڈوب گئے, اس کے گھر بھی ڈوب گئے, اس کی نسل بھی پوری ڈوب گئی. کس کے ذریعہ دعا کی تھی؟ ربی لا تذر علی ربی کے ذریعہ انہوں نے دعا کی تھی. اسی طریقے سے دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تو قرآن میں سب سے زیادہ ہیں, قرآن میں سب سے زیادہ ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڈھے ہو گئے تھے, کتنے بڈھے ہو گئے تھے, اولاد سے نا امید ہو گئے تھے, بیوی بھی نا امید ہو گئی تھی. جب بشارت فرشتہ سنا رہا ہے اس پر بھی یقین ان کو نہیں آ رہا, ارے ہم لوگ تو 65 بڈھے ہو گئے ہیں, میری بیوی بانجھ ہے, کیسے والا ہوگی. لیکن جب لفظ رب استعمال کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی صورت میں بچہ دیا. لفظ رب کی تاثیر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڈھے ہو گئے تھے, اتنے بڈھے ہو گئے تھے, وہ خود کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بال پک چکے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں,
یعنی انتہائی عمر دراز ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی 5 تھی، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب انہوں نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے اس عمر میں. لیکن لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے پکارا، اللہ نے کہا فوراً بشارت سنائی، فوراً بشارت سنائی. اللہ نے ادھر دعا کیا، ادھر یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ایا تمہاری دعا قبول ہو گئی زکریا، ہم یحییٰ کی صورت میں تم کو ایک نیک بچہ دے رہے ہیں. لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے دعا کی تھی. اسی طریقے سے آپ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ بادشاہت کا سوال یا وہ کیا ہے جاہ و منصب کا سوال کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں، وہ ممکن ہے اس وقت درست رہا ہو، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہو. کیا کہا تھا؟ رب ہب لی ملکا لا ینبغی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت. لفظ رب کے ذریعہ انہوں نے وسیلہ پکڑا، لفظ رب استعمال کیا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی. تو یہ لفظ رب کی تاثیر ہے. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی. سارے انبیاء نے لفظ رب کے ذریعہ ہی اللہ سے دعا کی اور ساری دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں. بلکہ نیک لوگوں کا بھی طریقہ یہی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. ساری دعائیں دیکھیے لفظ رب لفظ رب لفظ رب سے شروع ہو رہی ہیں. یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. لفظ رب کے ذریعہ اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا. یہ دعا کی قبولیت کا راز، دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا راز کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ سنتا، اللہ معاف کر لیتا. اللہ وہ چیز جس چیز کا سوال کرتے لفظ رب کے ذریعہ اللہ وہ چیز ضرور نوازتا. یہ ساری دعائیں اس بات کی دلیل ہیں، اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر اللہ کو لفظ رب کے ذریعہ جب پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آتی ہے کہ ناممکن چیز کو بھی اللہ ممکن کر دیتا ہے. تو لفظ رب کے ذریعہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے رب سے کثرت سے دعا کریں، یا رب یا رب یا رب یا رب، پکارتے رہیں یا رب یا رب یا رب. کبھی نہ کبھی تو اللہ دروازہ کھولے گا. دستک دیتے رہیں گے اگر کسی گھر پر، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا. اور اپنے رب کو اگر بار بار پکارتے رہیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ ضرور سنتا. لفظ رب کو استعمال کرو، یا رب رب انی ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا. یہ سب دعائیں ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھو. اور ماہ مبارک میں تو خود میرے نبی نے کہا ہے کہ روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اس مہینے میں، اللہ سے جنت کا سوال کریں اس مہینے میں، اللہ کے جہنم سے بچنے کا سوال کریں اس مہینے میں، جہنم سے آزاد ہونے کا سوال کریں. لفظ رب کے ذریعہ مانگیں، لفظ رب کو اپنائیں. اور اگر ایسی صورت میں بھی ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے تو ہمارے اندر ہی خامی ہے. ضرور ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے، ایسی کوتاہی ہے، کوئی ایسا گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا. ورنہ لفظ رب کے ذریعہ ابلیس دعا کر رہا ہے تو اللہ قبول کر لے رہا ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں، اگر وہ لفظ رب کے ذریعہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کی دعاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. لیکن دعا کے جو شروط ہیں، جو آداب ہیں، اس کو بجا لائیں. پہلے دعا کی شروط بہت سارے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی حالانکہ ہم لفظ رب کے ذریعہ اللہ کو پکارتے ہیں، فلاں اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعہ وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. شقیق ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ مر ابراہیم بن ادہم فی اسواق البصرہ. بصرہ کا بازار بہت بڑا لگتا تھا اس وقت، بہت بڑا شہر مانا جاتا تھا بصرہ. ایک مرتبہ وہ بازار سے گزرے، لوگوں نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم، ان کو سلطان الزاہدین کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑے نیک آدمی تھے. یہ تبع تابعین میں سے بہت نیک، بڑے عابد و زاہد، بڑا مقام تھا ان کا. لوگ دیکھے وہ جا رہے ہیں، سب لوگ اپنی دکان چھوڑ چھاڑ کے سب ان کے پاس آ گئے، اکٹھا ہو گئے. سب نے کہا یا ابا اسحاق، ان کی کنیت ہے، اے ابو اسحاق، ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ ادعونی استجب لکم.
اللہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ خود کہتا ہے. اور کہتے ہیں وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. ایک زمانے سے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. اور اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم لوگ اتنے زمانے سے مانگ رہے ہیں دعا، اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب پر غور کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. اللہ کی قسم جو بھی اللہ سے مانگیں گے ضرور دے گا وہ. دیکھیے بڑی جامع نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا یا اہل البصرہ، اے بصرہ کے لوگوں، اے بصرہ والو سنو، ماتت قلوبکم فی 10 عشیاء، 10 چیزوں میں تمہارے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. ایمانی کیا ہے؟ ایمانی روح تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تمہارے دلوں کے اندر. وہ 10 چیزیں کیا ہیں اس پر غور کریں. پہلی چیز انہوں نے کہا کہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم تو اللہ کو پہچانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ولم تؤدوا حقہ، تم اللہ کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہو. اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہو. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق جو ہیں ہمارے اوپر کتنا ہم ادا کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم لوگوں نے نہیں کی، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے پہلی چیز کہا کہ تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کر رہے ہو. دوسری چیز قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا به، تم اللہ کی کتاب قرآن کو تو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن ہم کو غیبت سے روک رہا ہے، غیبت کرتے ہیں. قرآن جھوٹ سے روک رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. قرآن بے حیائی اور فحش چیزوں سے روک رہا ہے، ہم بے حیائی کرتے ہیں. قرآن چغل خوری سے روک رہا ہے، چغل خوری کرتے ہیں. قرآن جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سود کھانے پینے لینے دینے سب سے منع کر رہا ہے لیکن ہم سود میں ملوث ہیں. قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. تیسری چیز کہا ادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو. کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کس حد تک ہم نبی کی اتباع اور اقتداء کر رہے ہیں بتائیے. خود اپنے تعلق سے آدمی غور کرے، سوچے کہاں تک ہمارا دعویٰ صحیح ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کتنی نبی کی اتباع کرتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے اپنے بارے میں. اور چوتھی چیز ادعیتم عداوۃ الشیطان ووافقتموہ، تم شیطان کو اپنے دشمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. شیطان دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمیشہ اسی کی موافقت کرتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ بتاؤ. اللہ کی نافرمانی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی موافقت کرنا، شیطان کے پیچھے چلنا. تو اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں کہ نہیں؟ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اسی والی کرتے ہو، شیطان والی ہی کرتے ہو. اور پانچویں چیز قلتم نحب الجنہ ولم تعملوا لها، تم کہتے ہو ہم کو جہنم سے جنت سے محبت ہے، جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن جنتیوں والا عمل نہیں کرتے ہو. جنت سے کہتے ہو محبت ہے لیکن جنت والا عمل نہیں، جس عمل سے آپ جنت میں جائیں گے وہ عمل کر ہی نہیں رہے ہو. اور اسی طریقے سے کہا چھٹی چیز قلتم نخاف النار ورہنتم انفسکم لها، تم کہتے ہو کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن جہنم ہی والا عمل کرتے ہو. جس عمل کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول نے جہنم کی بشارت سنائی ہے وہی عمل ہم کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور ساتویں چیز کہا قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن موت کے بعد کی جو زندگی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو. کہتے ہو موت برحق ہے، ہر کسی کو موت آئے گی، موت کا جام ہر کسی کو پینا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہو. اور کہا آٹھویں چیز اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، تم کیا ہے اپنے عیوب تو بھول جاتے ہو، اپنے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا کیا گناہ میں ملوث ہیں وہ نہیں دیکھتے، لیکن سامنے والے کی ہر برائی تم کو نظر آتی ہے. ہمیشہ لوگوں کی برائیوں کو میں ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیسے رہتا ہے. یہی سب ہماری زندگی کا مشغلہ ہو گیا، دوسروں کے عیوب تلاشنا، دوسروں کی برائیوں کو تلاشنا، ڈھونڈنا اور اپنے عیوب کو نہ دیکھنا، اپنے گناہوں کے بارے میں نہ سوچنا. اور کہا
9वीं चीज अकलतुम निअमत रब्बिकुम वलम तशकुरूहा, तुम अपने रब की नेमतें तो खाते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते हो। अपनी रब की नेमतों का इस्तेमाल करते हो लेकिन रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हो। और आखिरी चीज कहा दफनतुम मौताकुम वलम तअतबिरू लहुम, तुम अपने इन्हीं हाथों से अपने माँ बाप को, बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, दीगर लोगों को मौतों को दफन करते हो लेकिन उससे इबरत नहीं पकड़ते हो। ये नहीं सोचते कि हमको भी इसी तारीख जगह पर आकर सोना है, इसी मिट्टी के तरह हमको भी दबा दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, सारे घर बार वाले हमको छोड़कर चले जाएंगे यहां पे। तुम नसीहत नहीं पकड़ते हो, अपने इन्हीं हाथों से मुर्दों को दफनाते हो लेकिन कोई नसीहत नहीं। कब्रिस्तान में भी जाकर वहां भी गीबत, चुगलखोरी, हंसी मजाक, दुनियावी बातें। अहमद बिन हंबल ने तो एक मर्तबा एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है, उसको डांटा, कहा कि ऐसी जगह पर भी तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो, ऐसी जगह पर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो। तो ये 10 चीजें उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों का तुम दावा करते हो लेकिन तुम्हारा दावा खोखला है, इस बुनियाद पर तुम्हारी दुआएं अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। अगर हम अल्लाह की किताब पर अमल करें, अल्लाह के हक को अदा करें, नबी से मोहब्बत करने के साथ साथ नबी की सुन्नतों पर अमल करें, शैतान को अपना दुश्मन समझते हुए शैतान के सारे वसाफिस से अपने आप को दूर रखें, जन्नत से मोहब्बत करने के दावे के साथ साथ जन्नत वाला अमल करें, जहन्नम से डरने का दावा करने के साथ साथ जहन्नम से बचने वाले अमल करें, और मौत के बरहक होने का दावा करने वाले अगर मौत की तैयारी ना करें और दूसरों के अयूब को तलाशने के बजाय अपने अयूब पर निगाह रखना, उसको दूर करना, अपनी खामियों को दूर करना, अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना और मौतों को जो दफनाते हैं उससे इबरत और नसीहत पकड़ना, ये 10 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर आ गई तो हमारी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ज़रूर हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। जो भी चीज़ का हम अल्लाह से सवाल करेंगे अल्लाह ज़रूर हमारी बातों को सुनेगा और देगा भी। और दूसरी बात, अगर शुरूत पाए गए तो ऐसी सूरत में ये कोई नहीं कहे कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, क्योंकि कबूलियत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी अल्लाह जो आप इंसान मांगता है, हदीस में है कि अल्लाह 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर देता है। इंसान जो सवाल करता अल्लाह मुझे ये चाहिए, ये अल्लाह ये दे, ये अल्लाह या तो वही चीज़ उसको दे देता है, और देने की भी 2 सूरतें होती, या तो फौरन दे देता है, जैसा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का हमने हवाला किया, इधर दुआ की उधर बशारत आ गई, या दुनिया ही में देता है लेकिन बहुत ताखीर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन, दुआ की थी, लेकिन हज़ार साल के बाद दुआ कबूल हुई, अल्लाह के रसूल को नबी बनाया गया। तो अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह के रसूल के नबी बनाए जाने का, कितने 1000 साल के बाद दुआ कबूल। और कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर कोई मुसीबत, कोई अज़ाब, कोई परेशानी नाजिल होने वाली होती है, तो इस दुआ की वजह से उस मुसीबत और परेशानी को अल्लाह टाल देता है। ये भी दुआ की कबूलियत की एक सूरत है। और कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, जो हम दुआ करते हैं तो अल्लाह सवाब, अजर अज़ीम का ज़ख़ीरा हमारे लिए क़यामत के दिन के लिए कर देता है। ये दुआ करते हैं, अल्लाह ज़ख़ीरे के तौर पर सवाब वहाँ मुतय्यन करके, ज़ख़ीरा करके, जमा करके रखता है। और कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, हम जो दुआ करते हैं, जो मांगते हैं, उससे बेहतर अता कर देता है। तो ये दुआ की सारी सूरतें हैं कबूल होने की। ये कोई ना कहे मैंने फला चीज़ अल्लाह से मांगी, मैंने अल्लाह से ये मांगा वो मांगा, नहीं मिला। नहीं, अल्लाह हमारे हालत के बारे में बेहतर जानता है कि जो चीज़ हम मांग रहे थे वो हमारे हक में बेहतर था, या जो अजाब हम पर नाजिल होने वाला था, हमारी इस दुआ से अल्लाह ने उस अजाब को टाल दिया, वो बेहतर था। लिहाजा दुआ की मुख्तलिफ सूरतें हैं कबूल होने की। ये कभी ना इंसान कहे कि मैंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने कबूल नहीं की। हाँ, ये सूरत में कह सकता है अगर वो सूदी कारोबार करता है, सूद खाता है, सूद पहनता है, सूद पीता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह और हराम चीज़ों का सवाल करता है, क़त्ए रहमी का सवाल करता है, जल्दबाजी से काम लेता है, गफलत से अल्लाह से दुआ करता है, तो इन सारी सूरतों में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, वो कितना ही नेक क्यों ना हो। लिहाजा लफ्ज़ रब का इस्तेमाल करें अपनी दुआओं में कसरत से, अय रब अय रब अय रब। हाँ, अल्लाह से मांगे रब के ज़रिया, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और जब तक ज़िंदगी दे किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।